أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات بر محمد وآل محمد. ناظرین محترم، مومنین کرام، آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض ہے. ہم آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں اول شب ماہ رمضان یعنی چاند رات کا پروگرام لے کر حاضر ہیں. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں شہر اللہ، ماہ خیر و برکت، ماہ پرعظمت، ماہ مغفرت کی آمد پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں، جملہ مومنین و مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خالق دو عالم سے دعا گو ہیں کہ اس مبارک مہینے کے صدقے سے اور اس عظیم کتاب کے صدقے سے کہ جس کو تو نے اس مہینے میں نازل کیا ہے، اور اس عظیم نبی کے صدقے سے کہ جس پر اس کتاب، جس کے پاکیزہ سینے پر اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، بار الہ تمام مومنات کو محفوظ رکھنا اس وبائی بیماری سے، اور تمام عالم میں اس وبائی بیماری کی وجہ سے انتشار و خلفشار و وحشت پھیلی ہوئی ہے. بار الہ اپنے حبیب خاص کے صدقے سے اس بیماری کو دور فرما اور تمام انسانوں کو اس وبائی بیماری سے اور بالخصوص مومنین کو اس وبائی بیماری سے محفوظ فرما اور زمانے کے امام کا ظہور فرما. ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان کے بارے میں اس حد تک تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور خیر و برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اور سب سے اہم ترین بات اس مہینے کی یہ ہے کہ یعنی دعا اور مغفرت اور استغفار اور بخشش وہ تو اپنے مقام پہ حقیقت ہے ہی، لیکن اگر دوسرے پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو اس مہینے کی عظیم ترین چیز یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں سلیقہ زندگی سکھاتا ہے، طریقہ زندگی سکھاتا ہے. زندگی کو کس سسٹم سے لے کر چلیں ہم، یہ مہینہ سکھاتا ہے. تو یہ باتیں ہم ابھی کریں گے بعد میں، لیکن پہلے ہم عرض کرتے ہیں کہ الحمدللہ شب اول رمضان آ چکی ہے، جسے ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، اور اس رات کے کچھ مخصوص اعمال ہیں جو میں پہلے عرض کرتا چلوں کہ پہلی شب کی بڑی فضیلت ہے، اور اس شب میں مستحب ہے کہ انسان شب کے ابتدائی حصے میں غسل کرے، یعنی غسل کا کرنا مستحب ہے. اور غسل کے ساتھ ساتھ 30 ٹائم چلو میں پانی لے کر سر پہ ڈالنے کا بہت ثواب ہے کہ جب آپ غسل کرنے کے لیے جائیں
تو پہلے سر پر چلو میں پانی لے کے 30 چلو اپنے سر پہ ڈالیں، یہ روایت میں آیا ہے۔ اور جو شخص اس طرح سے عمل کو انجام دے گا تو گویا ایسا ہے کہ آئندہ ماہ رمضان تک وہ پاکیزہ ہے، یعنی جو 1 سال تک پاک رہنے کا ثواب ہے وہ 30 چلو اگر پہلی رات میں آپ ڈالیں گے، جب غسل کرنے کے لیے جائیں گے شب اول کا، تو اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں ہر رات 2 رکعت نماز، یوں تو اس مہینے میں متعدد نمازیں وارد ہوئی ہیں، متعدد چیزیں نقل کی گئی ہیں، اور معصومین نے مختلف اعمال، مختلف نمازیں، مختلف تسبیحات، مختلف سورے بیان فرمائے ہیں، لیکن میں مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں کہ جو سبھی انجام دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کہ ہر شب میں 2 رکعت نماز کا پڑھنا مستحب ہے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 ٹائم سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو دوستو، الحمدللہ ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، پہلی شب میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ صفائے قلب کا مہینہ ہے، یہ طہارت کا مہینہ ہے، یہ دوستی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور میں عرض کروں کہ اس مہینے میں نوجوان بچوں کے لیے میری گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اور مردوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی شریک زندگی کا خیال کریں، عزت نفس کا خیال کریں، اور ماں و بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے شوہر کا احترام کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سب سے گزارش ہے کہ اگر کسی گھر میں ان کی خوش قسمتی سے بزرگ موجود ہیں تو ان بزرگوں کا بہت احترام کریں، چونکہ روزے کی مقبولیت کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ جو شخص یعنی اپنی بیوی پہ زیادتی کرے، یا بیوی شوہر پہ زیادتی کرے، یا اولاد ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرے، یا مومن پہ زیادتی کرے، تو اس کے روزے کی قبولیت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کے روزے کا قبول ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ماہ مبارک میں اس کے تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ تو مجھے بس سرسری طور پہ کچھ باتوں کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ تو ماہ مبارک میں بہت سی چیزیں ہیں۔ انسان واجب عبادت میں، جیسے میں نے استقبال ماہ مبارک رمضان میں عرض کیا تھا کہ روزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں، یعنی صدقہ دینا، صلہ رحم کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے دینی اداروں کے ساتھ مدد کرنا ان کی، اور انسانوں کا خیال کرنا، یہ اپنے محلے والوں کا خیال کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بڑی تاکید شریعت میں کی گئی ہے، لہذا ہم اس کا پورا خیال رکھیں۔ دیکھیے، اب میں اس وقت چونکہ ابتدا سے چیز شروع کر رہے ہیں، تو روزہ رکھنا واجب ہے، اور کارہائے خیر کرنا مستحب ہے، اور دعا رمضان المبارک میں جو دعائیں مروی ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جس حد تک آپ سے ممکن ہے آپ دعاؤں کو پڑھیں۔ دعاؤں کا پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ اس مہینے میں سورہ انا انزلنا کے پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، سورہ توحید کے پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، اور مختلف سورے ہیں جن کے پڑھنے کی تاکید ہے، سورہ دخان ہے، ان مختلف سوروں کی تاکید کی گئی ہے، اور مختلف دعائیں ہیں، مختلف اعمال ہیں، یعنی پہلی شب کے اعمال مخصوص ہیں کچھ، اور اس کے علاوہ مختلف شبوں کے الگ الگ اعمال ہیں، 15ویں شب کے الگ ہیں، شب قدر کے الگ ہیں، 27ویں شب کے الگ ہیں۔ یہ میں وقتاً فوقتاً آپ سے بیان کرتا رہوں گا۔ ظاہر ہے اگر صرف اعمال کی تشریح کے لیے ہم بیٹھ جائیں تو پھر کئی تقریریں اس کے لیے درکار ہیں۔ تو اس وقت ہم آغاز کریں گے کہ روزہ رکھنا ہے اور ایک روزے کا افطار کرانا ہے۔ روزے کے افطار کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور بہت ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزے کا ثواب کیا ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ کسی کے روزے کا یعنی کسی کو روزہ افطار کرائیں گے
اس کی افطاری دیں گے اس کو، تو اس کے لیے معصوم فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کسی مومن روزے دار کے روزے کو افطار کراتا ہے تو اس کو ثواب ایسا ہے جیسا کہ روزے دار کو روزے کا ثواب ملتا ہے، ویسے ہی افطار کرانے والوں کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اور یعنی لطف کی بات یہ ہے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اس کا ثواب اتنا ہی باقی رہتا ہے۔ تو روزے دار یہ نہ سمجھے جس کا افطار کرایا جا رہا ہے کہ اس کا ثواب کوئی کم ہو جائے گا، نہیں، روزے دار کا ثواب اپنے مقام پہ، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے روزے دار کو روزے دار کا ثواب دیا ہے، اور افطار کرانے والوں کو جتنا روزے دار کا ثواب ہے اتنا ملے گا۔ اور دوسری حدیث میں مولا مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کا روزہ افطار کراتے ہو تو جتنا ثواب تمہیں اپنے روزے کا ملے گا اس سے زیادہ ثواب تمہیں افطار کرانے کا ملے گا۔ سوچئے آپ، ہم روزہ کسی کا افطار کرا رہے ہیں اور ہم خود بھی روزے دار ہیں، تو ہمارے روزے میں تو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، مولا کا نہیں، یہ قول میں تشریح میں کہہ رہا ہوں۔ تو لیکن مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کہ روزے جتنا تمہارے روزے کا ثواب ہے اس سے زیادہ تمہیں افطار کرانے کا ثواب ہے۔ سوچئے کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور ایک اور حدیث میں عرض کرتا ہوں افطار کرانے کے سلسلے میں، چونکہ آج کل دیکھیے آپ دونوں پہلوؤں سے سوچئے، ایک تو روزے دار کے حیثیت سے سوچئے، پھر دوسرے آج کے حالات میں جو ہے صورتحال کتنی خراب ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جاب لیس ہیں، بہت سے روزے دار ہمارے ایسے ہوں گے کہ جاب لیس ہوں گے۔ تو ہمیں صلہ رحم کے طور پہ خبر رکھنا چاہیے کہ کوئی ہمارا مومن بھائی جو ہے وہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں روزے دار ہے اس کے پاس افطار کے لیے کچھ نہ ہو۔ لہذا ہمیں خود جستجو کرنا چاہیے کہ کوئی مومن بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ جو روزے دار ہو اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو، چونکہ آج کل جاب کی پرابلمس ہیں، زیادہ تر باہر انسان نکل نہیں پا رہا ہے، بہت سے مومن و مومنات کے جاب لیس ہو چکے ہیں۔ لہذا اسی لیے ہم نے گزارش بھی کی ہے کہ کوئی مومن یا مومنہ ضرورت مند ہے اور اسے ضرورت ہے گروسری کی یا کھانے کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، ہمیں فون کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی روزے دار بھوکا سو جائے۔ بہرحال ایک اور حدیث میں روزے یعنی افطار کی اہمیت کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ کتنا ثواب ہے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، امام نے فرمایا اپنے صحابی سدیر سے کہ سدیر یہ بتاؤ یہ راتیں کون سی راتیں ہیں؟ کہا مولا یہ تو آپ یعنی واضح چیز ہے کہ یہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں۔ میں سمجھا نہیں، ذرا وضاحت فرمائیے، آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ ان راتوں میں اولاد اسماعیل کے 10 غلاموں کو ہر رات آزاد کرو؟ تو سدیر مولا کا چاہنے والا تھا، کہا مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، لیکن میرے پاس تو دولت اتنی نہیں ہے کہ میں ایک غلام بھی آزاد کرا سکوں۔ تو امام مسکرا اور مسکرا کے امام نے فرمایا سدیر تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم ایک روزے دار کا روزہ افطار کرا سکو روزانہ ہر رات؟ تو سدیر نے کہا مولا ایک روزے دار کیا، میں 10 روزے داروں کے روزے کو ہر روز افطار کرا سکتا ہوں۔ کہا تو پھر میرا مقصد یہی تھا کہ تم ہر روز روزے داروں کے روزے کو افطار کراؤ۔ اگر تم نے ایک روزے دار کا روزہ افطار کرایا ہے تو حضرت اسماعیل کی اولاد کے غلاموں میں سے ایک غلام کو آزاد کرایا۔ تو مقصد کیا ہوا کہ اگر 10 روزے داروں کے روزے کو افطار کرایا تو گویا ایسا ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے 10 غلاموں کو آپ نے ایک رات میں آزاد کرایا۔ تو غلاموں کو آزاد کرانے کا جتنا ثواب ہوگا اتنا ثواب آپ کو افطار کرانے کا ہوگا۔ تو لہٰذا اتنی فضیلت ہے افطار کرانے کی اور اتنی اہمیت افطار کرانے کی، اور بہرحال
ظاہر ہے کہ آج کل سینٹر تو نہیں کھل رہے ہیں، لیکن آپ جستجو کریں، اس بات کی کوشش کریں، اگر آپ کے علم میں نہ ہو تو جو صاحبان علم ان سے رجوع کر کے کہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنے روزے داروں کا افطار کرائیں، تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کے سامنے نہ آئے، لیکن دوسرے لوگوں کے علم میں ہو اور ان کے ذریعے ان روزے داروں کا افطار کرایا جا سکے، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس لیے میری گزارش رہے گی کہ آپ لوگ اپنی عبادت کو مکمل طور پر انجام دیں۔ اور آج میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن میں بہرحال اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں رمضان اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے، اور یہ روزہ جو ہے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اب افطار کے ساتھ ساتھ افطار کے وقت کچھ مستحب چیزیں، یہ افطار کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے اور کتنا بابرکت ہوتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو رحمت خدا جوش میں ہوتی ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور رحمت کے یعنی لوگوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تیار رہتا ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ ہر روز، ایک روایت کی بنا پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر روز افطار کے وقت خدا وند عالم 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہذا افطار کے وقت استغفار کرنا، توبہ کرنا اور اپنے مرحومین کی مغفرت کی ضرور دعا کرنا چاہیے، تاکہ اگر اب تک ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو ماہ مبارک رمضان میں افطار کے وقت دعا کرنے سے اگر کوئی ہمارا مرحوم، کوئی ہمارا بزرگ، کوئی ہمارا عزیز اپنی غلطیوں کی وجہ سے سزا پا رہا ہے اور ہم اگر اس کے لیے دعا کریں تو بہت ممکن ہے کہ معصومین کے تصدق سے خداوند عالم اسے نار جہنم سے آزادی عنایت فرمائے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی لیے افطار کے وقت حکم ہے کہ آپ دعا پڑھیں۔ میں مختصر دعا پڑھ رہا ہوں، بہت سی دعائیں مروی ہیں، بڑی مشہور دعا ہے کہ آپ جب افطار کریں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لکا سمتو وعلی رزقک افطرتو وعلیک توکلتو، یہ دعا آپ پڑھیں۔ اور ایک دعا جو مولا مومنین افطار کے وقت پڑھا کرتے تھے، میں اس دعا کو بھی آپ سے کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سنت مولا مومنین کیا تھی؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جب آپ افطار کے لیے بیٹھتے تھے تو افطار سے پہلے فرمایا کرتے تھے بسم اللہ اللہم لکا، یعنی یوں کہہ لیجیے بسم اللہ اللہم لکا سمنا، کیسے پھر میں دوہرا دوں تاکہ آپ کنفیوژن میں مبتلا نہ ہوں۔ بسم اللہ اللہم لکا سمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یہ آپ پڑھیں۔ پھر میں دہراتا ہوں اس دعا کو کہ بسم اللہ اللہم لکا سمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یہ دعا پڑھیں۔ اور جیسے ہی آپ پہلا لقمہ اٹھائیں تو اس طریقے سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی، یا واسع المغفرت اغفر لی، تو یہ پڑھ کے پھر آپ کھائیں۔ تو اس کے معنی اے اللہ تیری مغفرت کی بڑی وسعت ہے، تیری مغفرت بڑی وسیع ہے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر رمضان المبارک میں مجھ سے مغفرت کی دعا کرو گے، چونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو میں اس کو قبول کروں گا۔ تو لہٰذا ہم ان باتوں کا خیال رکھیں اور ان آداب کا خیال رکھیں۔ تو یہ میں نے افطار اور افطار کے آداب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب دیکھیے چونکہ روزہ ہے تو روزے کے کچھ فائدے جو ہیں معنوی ہیں، بلکہ زیادہ تر فائدے روزے کے جو ہیں معنوی فائدے ہیں، باطنی فائدے ہیں، نفس پاک ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، روح پاکیزہ ہوتی ہے، اور کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ ایک بات میں یہاں عرض کر دوں آپ سے کہ ہمیں جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ جو رکھیں ہم دنیاوی فائدوں کے لیے نہ رکھیں،
بلکہ اس لیے روزہ رکھیں کہ حکم خدا ہے، ہم یہ روزہ قربتاً اللہ رکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ چیز ہے، لیکن میں روزے کے فوائد بیان کرنے سے پہلے ایک چیز میں اور آپ سے عرض کر دوں کہ روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں ان کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک روزہ ہوتا ہے روزہ عوام، یعنی عام لوگوں کا روزہ۔ وہ کیا روزہ ہوتا ہے؟ روزہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو چیزیں روزے کو باطل کرنے والی ہیں انہوں نے نیت کی کہ میں روزہ رکھتا ہوں، یعنی ان چیزوں سے میں پرہیز کروں گا صبح صادق سے لے کر اور مغرب شریع تک کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ان سے پرہیز کروں گا قربتاً اللہ۔ ظاہر یہ نیت کی اس نے، یہ اور وہ پرہیز کیا اس نے، اس پہ عمل بھی کیا اس نے۔ یہ ہے عوام کا روزہ۔ پھر دوسرا روزہ ہے روزہ خواص، خاص لوگوں کا روزہ۔ وہ کیا خاص لوگوں کا روزہ ہے کہ انہوں نے نیت بھی یہ کی اور یہ چیزیں جو باطل کرنے والی ہیں ان سے پرہیز بھی کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کوئی حرام کام نہیں کیا، زبان سے کوئی حرام کام نہیں کیا، ہاتھوں سے کوئی حرام کام نہیں کیا، اور کانوں سے کوئی حرام کام نہیں کیا، پیروں سے کوئی حرام کام نہیں کیا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے پورا روزہ گزارا، تو یہ ہے خواص کا روزہ۔ تو یہ روزہ عوام کے مقابلے پہ یہ روزہ زیادہ بلند ہے۔ اور ایک روزہ ہے روزہ خواص الخواص، خاص میں بھی خاص لوگوں کا روزہ۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ پچھلی دونوں چیزیں، دونوں صفتیں تو ہیں جو میں نے روزہ عوام میں بیان کی ہیں اور جو روزہ خواص میں، یہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ وہ ہماتن گوش ہو کر اور دل کی گہرائیوں سے اپنے پروردگار سے رجوع رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے قربت کا وہ کرتے ہیں اور اپنے دل کو اپنے معبود حقیقی سے لگائے رکھتے ہیں، اور لغویات وغیرہ اپنے ذہن میں نہیں آنے دیتے اور اپنے ذہن کو پاک و پاکیزہ رکھتے ہیں اور یاد خدا میں منہمک رہتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ وہ ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ خداوند عالم یعنی ان کا قرب جو ہے، اللہ سے قربت ان کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کی نگاہوں سے اللہ پردوں کو ہٹا دیتا ہے، اور یہ محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو یہ کان اور یہ آنکھیں نہیں محسوس کر سکتی، یہ زبان نہیں یعنی بیان کر سکتی، جو وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ بس یہ تو میں نے روزے کے آپ کے قسمیں بیان کی ہیں، یعنی روزے کے مرتبے درجے روزے داروں کے، تو یہ 3 درجے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ روزے کے فوائد کو بھی بیان کرتا چلوں کہ روزے کا فوائد دیکھیے دنیاوی فوائد بھی ہیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا، اور دینی فوائد بھی ہیں۔ دیکھیے دینی فائدہ مثال کے طور پہ کہ روزے سے انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، انسان متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے روزے کی وجہ سے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم میں ارشاد خداوند عالم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، ہم نے اسی طریقے سے تم پر روزے واجب قرار دیے ہیں جس طریقے سے پہلے والے لوگوں پر واجب قرار دیے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو روزے کا ایک فائدہ، بہترین فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوسری خوبی ہے، میں ساری باتیں تو ایک اتنی سی مختصر تقریر میں نہیں بیان کر سکتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے شیطان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، یعنی مطلب کیا ہے، شیطان رسوا ہوتا ہے، شیطان ذلیل ہوتا ہے جب مومن روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، قربت خدا کے لیے۔ پھر تیسری جو اہم ترین چیز ہے، اور معصوم کی حدیث کی روشنی میں یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں کہ معصوم کی حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ مومن روزے داروں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے روزے رکھنے کا، کہ جب وہ مومن روزہ رکھتا ہے، مومنہ روزہ رکھتی ہے، تو اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے معصوم ہیں،
اور جب معصوم فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہیں کتنا ثواب ملے گا، اندازہ لگائیں۔ شرط یہ ہے کہ روزہ ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربت خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک فائدہ یہ ہے کہ روزے دار جو ہے اس کا پورا ٹائم جب تک وہ حالت روزہ میں ہے اور غیبت نہ کرے اور گناہ نہ کرے، اگر تو جب تک وہ حالت روزہ میں ہے تو وہ مکمل جو ہے عبادت کی حالت میں رہتا ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح سب عبادت کی حالت میں رہتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، اور جاگتا ہے تو عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے ہاتھ اس کے پیر سب عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ روزے دار کے لیے اللہ نے اتنا شرف عطا کیا ہے۔ اور ایک اور فائدہ، سارے فائدے تو میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، ایک اور فائدہ یہ ہے کہ روزے دار کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ معصوم فرشتے مومن روزے دار یا مومنہ روزے دار کے لیے معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں۔ سوچئے آپ، تو یعنی کتنا بڑا شرف اللہ نے روزے دار کو عطا فرمایا ہے کہ معصوم فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ جو سانسیں ہم اور آپ لیتے ہیں، میں نے استقبال ماہ رمضان میں عرض بھی کیا تھا، یہ سانسیں ہماری جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں، ہر سانس کو تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ ہم سادہ سانس لے رہے ہیں، ہم کچھ پڑھ نہیں رہے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ہیں تو اس ہر سانس پہ ہمیں تسبیح کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ اور دیکھیے، ایک چیز میں عرض کروں، تمام چیزوں کو میں اس وقت چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ زیادہ ٹائم میں نہیں لینا چاہتا ہوں آپ لوگ، کیونکہ میں چاہتا ہوں مختصر کی تقریر کر کے کریں تاکہ آپ لوگ ہر روز اس کو متحمل ہو سکیں، اور تھوڑی چیزیں میں بیان کرتا رہوں گا۔ تو روزے کے جہاں بہت سے فائدے ہیں، ایک فائدہ روزے کا یہ ہے کہ یعنی اس سلسلے میں جدید میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ روزے سے انسان کی صحت جو ہے بہتر ہوتی ہے اور امیونی سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سسٹم جو ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے انسان کا، اور جو ہمارے جسم میں زیادہ چیزیں کچھ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں بے اعتدال یعنی اعتدال سے بڑھ جاتی ہیں، گھٹ جاتی ہیں، وہ ہو جاتی ہیں، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے جسم کی وہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ معتدل ہو جاتی ہیں اور بیلنس ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کسی کو بھی تھوڑا سا کولسٹرول ہو گیا، کسی کو معمولی سی شوگر بڑھ گئی، کسی کو ہیموگلوبن تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہو گیا، تو 1000 پرہیز ڈاکٹر بتا دیتا ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ اور قربان جائیں قانون الہی کے کہ اللہ نے اس لیے یہ قانون رکھا ہے کہ جہاں روح کو بلندی حاصل ہو وہاں جسم بھی ہمارا اگر غیر معتدل چیزیں ہو گئی ہیں تو بیلنس ہو جائے اس مہینے میں پابندی سے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ لیکن ہاں، اس بات کا خیال رہے کہ آپ روزہ رکھے تو اب ایسا نہیں ہے کہ دن میں روزہ رہا اور اتنے غیر معتدل ہو گئے رات کو کھا لیا کہ جتنے بھوکے تھے اس سے زیادہ کھا لیا آپ نے۔ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، ہر چیز میں یعنی بیلنس ضروری ہے۔ تو اگر بیلنس کے ساتھ چلیے گا تو جسمانی طور پہ بھی آپ کے جسم میں جو بھی چیزیں کمیاں زیادہ ہو گئی ان کا بیلنس ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی صحت بہترین ہو جائے گی۔ ایک فائدہ اور دنیاوی میں عرض کرتا ہوں، میں نے بہت سے اخروی اور بہت سے روحانی فائدے جو میں نے اس وقت روک دیے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے آج کل جو جدید دور ہے، سسٹمیٹک زندگی ہونا چاہیے اور پابندی وقت ہونا چاہیے اور وقت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اندازہ لگائیں رمضان المبارک پوری زندگی کو سسٹم میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کو کب اٹھنا ہے، کب کھانا ہے، کب سونا ہے، کب کیا کرنا ہے، پورا سسٹم جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ آپ جتنی پابندی وقت کی آپ پورے سال میں رمضان المبارک میں کرتے ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ دوسرے اوقات میں اور دوسرے مہینوں میں اتنی پابندی نہیں کرتے۔ یہ ایک سلیقہ زندگی بتایا ہے، ایک طریقہ زندگی بتایا ہے اللہ نے کہ دیکھو، اگر تم میرے بتائے ہوئے احکام اور میرے بتائے ہوئے سسٹم کے تحت چلو گے تو مادی طور پہ بھی تم کامیاب رہو گے اور روحانی طور پہ بھی تم کامیاب رہو گے۔
بس دوستو ज़्यादा وقت آپ کا نہیں لینا ہے. ایک چیز میں عرض کرتا ہوں کہ روزے کے سلسلے میں جہاں بہت سی فضیلت ہیں، ایک حدیث مولا کی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مولا نے فرمایا ہے کہ مجھے گرمی کے روزے اور سردی کی صبح کی نماز بہت پسند ہے. سوچیں آپ، اور اتفاق سے یہ خوش قسمتی ہماری کہ یہ گرمی کا زمانہ ہے اور کئی سال سے گرمی کا زمانہ ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے پابندی سے روزے رکھے ہیں. تو یہ وہ زمانہ ہے روزہ رکھنے کا کہ جس زمانے میں روزہ رکھنے کو مولا بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ مولا کا طریقہ یہ تھا کہ جس عبادت میں زیادہ تکلیف ہو اس میں زیادہ مولا کو کیف آتا تھا. ایک بات، اور دوسری چیز یہ ہے کہ روزے کی کتنی فضیلت ہے، اور خاص طور سے گرمی کے روزے کی. دن میں تو ہم شکوہ پیاس کا بھی کرتے ہیں، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب پیاس لگی ہے، تکلیف ہے، کمزوری ہے، لیکن اندازہ لگائیں اس کا ثواب کتنا ہے. یہ مومن کا امتحان ہے، اور یہ ایک طریقے سے روزہ جو ہے یہ جہاد اکبر ہے، اس لیے کہ اس میں نفس کچھ کہتا ہے لیکن حکم خدا کچھ کہتا ہے. نفس کہتا ہے پیاس لگی ہے پانی پی لو، حکم خدا کہتا ہے نہیں، روزے کی حالت میں پانی نہیں پینا ہے. نفس کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ، لیکن حکم خدا کہتا ہے نہیں، کھانا نہیں کھانا ہے، اس لیے کہ اگر کھانا کھاؤ گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا روزے کی حالت میں. تو دیکھیے یہ ہر وقت بہت سی خواہشات انسان کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں اور انسان لڑتا ہے. تو یہ جہاد اکبر کرتا رہتا ہے ماہ مبارک رمضان میں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جب وفات ہوئی ہے تو وہ زمانہ وہ تھا کہ جب عیسائیوں کے روزے رکھے جاتے تھے اور جناب عیسیٰ کی امت میں روزے کا رواج تھا. تو اس وقت میں روزے کی حالت میں جناب مریم تھیں جب ان کا انتقال ہوا ہے. تو دفنانے کے بعد جناب مریم کو جناب عیسیٰ نے قبر پہ فاتحہ پڑھی اور ماں سے ایک سوال کیا کہ مادر گرامی مجھے بتائیے کہ کیا دنیا میں آنے کی آپ کو خواہش ہے دوبارہ؟ تو جناب مریم کی قبر سے آواز آئی کہ ہاں بیٹا، میری تمنا ہے کہ دوبارہ دنیا میں آؤں. تو جناب عیسیٰ نے کہا مادر گرامی اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اتنے مصائب اٹھائے ہیں، اور آپ پھر دنیا میں آنے کی تمنا کر رہی ہیں، آخر کیوں؟ تو جواب آیا بیٹا، گرمی میں روزہ رکھنے کے لیے دل چاہتا ہے کہ اللہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجے تاکہ میں گرمی کے زمانے میں روزوں کو رکھوں. میں اتنا ثواب دیکھ رہی ہوں گرمی کے زمانے میں روزے رکھنے کا کہ میرا دل چاہتا ہے کاش میں اور روزے رکھتی، اور ثواب ملتا، اور رحمتیں ملتی، اور برکتیں ملتی. تو دوستو یقیناً بہت سے لوگوں کو سخت پڑتا ہے گرمی میں روزہ رکھنا، لیکن اللہ کی قربت کے لیے اگر آپ ان روزوں کو رکھیں گے اور اللہ کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب رہے گی. اور دیکھیے ایک سوال بار بار آتا ہے جو دہرایا بھی گیا ہے، بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے یہ نشر کیا ہے کہ چونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہے ایمیونی سسٹم کمزور ہوتا ہے اور اس لیے روزے میں کیا حکم ہے اور کیا ہے. تو بہت سے ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. بالخصوص میں دیکھ رہا تھا کہ لندن کی ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک نیو یارک کے ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ یعنی روزہ رکھنے سے، یعنی بھوکا رہنے سے اس طریقے سے ایمیونی سسٹم کمزور نہیں ہوتا بلکہ ایمیونی سسٹم مضبوط ہوتا ہے. تو لہٰذا جن میں یہ خوف ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایمیونی سسٹم کمزور ہو جائے گا اور خدا نہ خاصہ کورونا وائرس کا حملہ ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں آپ میڈیکل طور پہ ڈاکٹروں نے جو مشورے دیے ہیں اس کے اعتبار سے آپ اس پہ عمل کریں، تمام چیزوں کی رعایت کریں، تو خدا نے چاہا تو انشاءاللہ آپ اس وبائی بیماری سے رمضان کی برکت سے محفوظ رہیں گے. بس میں یہیں پر بات کو تمام کر رہا ہوں، اور میری دعا ہے کہ بار الہ اس ماہ مبارک سے زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما.
ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے، بالخصوص ہمارے والدین کے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اور قرآن کریم کی تلاوت اور دعاؤں کے پڑھنے اور روزہ رکھنے اور کارۂ خیر کرنے کی ہمیں اور تمام مومنین کو توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم پھر دوسرے وقت میں حاضر ہوں گے اپنے پروگرام کے ساتھ۔ خدا حافظ۔